بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں درود شریف کی ایک ایسی خوبصورت تاثیر اور مشاہدے کی جس کی تلاش ہر ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ہوتی ہے۔ کیا تلاش ہے؟ ہر ایک لڑکا اور خاص طور سے لڑکیاں، ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا رشتہ بہت اچھی جگہ ہو جائے۔ میرے پاس بھی بہت سوال آتے ہیں کہ جی میرا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے، کوئی اچھی فیملی مجھے مل جائے، کوئی اچھا لڑکا مجھے مل جائے۔ لڑکے چاہتے ہیں مجھے کوئی اچھی لڑکی مل جائے اور اچھا گھر بار مل جائے۔ اس کے متعلق بہت سارے وظیفے کر کے تھک چکے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، اور بہت سارے ماں باپ اپنی بیٹیوں یا اپنے بیٹوں کے رشتوں کے لیے، بطور خاص بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا خوبصورت حل بتاتے ہیں۔ آج ہم اپنے ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا اپنے ایک عزیز کا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ فلاں صاحب ان کی اتنی بیٹیاں ہیں، کئی ایک بیٹیاں بتائیں انہوں نے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ خاص خوبصورت بھی نہیں ہے کوئی، بائی دی وے کوئی ہو تو ہو، اور ایسی نارمل لڑکیاں ہیں، لیکن انہیں سارے جو داماد ملے، ساری بیٹیوں کو جو سسرالیں ملی، وہ بڑی اچھی خاصی ملی ہر لحاظ سے، یعنی وہ ساری لڑکیاں اپنی سسرالوں کے اندر جا کر خوش ہیں۔ آج کے وقت میں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر لڑکی ایکسیپٹ ہو جائے، وہاں ایڈجسٹ ہو جائے سسرالوں میں، ورنہ تو قبول ہی کرنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ کئی لاکھ روپے برباد کرتے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ لاکھوں روپے برباد کرنے سے ہماری بیٹیاں خوش رہیں گی، جبکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ جو کام سنت کے خلاف ہوگا اس میں خیر یا برکت نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی ساری بیٹیاں خوشحال گھرانوں میں ہیں اور خوشحال فیملیز کے اندر ہیں، اور سب ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس راز کے طور پر انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ وہ صاحب اتنی ساری بیٹیوں کے والد کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، اب تو شاید دنیا میں نہیں ہے۔ اب وہ چونکہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے تو اس کی برکت انہیں یہ ملی کہ اللہ کے فضل سے ان کی ساری بیٹیوں کے رشتے اور ساری بیٹیوں کے نکاح اچھی فیملیز کے اندر ہوئے، اور کسی بھی بیٹی کو اللہ کے فضل سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، الحمدللہ۔ درود شریف کے فائدے، یہ بڑا تازہ سا ایک مشاہدہ ہے جو میرے سامنے آج ہی آیا، اور بتایا گیا کہ بلکہ یہ کہیے کہ جو صاحب بتا رہے تھے وہ ہمارے محترم ہیں، اور جو صاحب بتا رہے تھے وہ خود بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے رشتے ہو جائیں، یا ہماری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، یا ہمارے متعلق کوئی بھی کوئی عزیز یا عزیزہ ہے ان کا رشتہ ہو جائے، تو درود شریف کے ذریعے سے اپنے رشتے کے متعلق دعاؤں کو قبول کروائیے۔ کئی بار لڑکیاں چاہتی ہیں کہ میرا بہت اچھا رشتہ ہو جائے، بڑی اچھی فیملی میں ہو جائے، وہ بھی درود شریف کا اہتمام کر کے اللہ رب العزت کے حضور اپنے اچھے رشتے کی دعا کریں۔ اور صرف میں تو کہا کرتا ہوں صرف رشتوں کی دعا نہیں کرو، بلکہ اچھی جگہ نکاح بھی ہو جائے۔ کیوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ہو گیا اور پتہ چلا 2 سال، ہمارے جاہل معاشرے میں تو یہی ہوتا ہے، 2 سال کے لیے پینڈنگ ہو جاتے ہیں صاحب رشتے۔ اب وہ دن اور رات فون پر لگ کر حلال کاری کیا، حرام کاری کیا، کچھ نہیں پتا کس ٹائپ کی بات وہاں ہو رہی ہیں۔ وہ ماں باپ مطمئن ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حرام کا دروازہ کھول دیا۔ سنت جہاں مٹے گی وہاں حرام کے دروازے کھلیں گے۔
سنت تو یہ تھی کہ جیسے ہی کوئی مناسب جوڑ کا رشتہ مل جائے پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی 1 سال بعد کریں گے، رشتہ کر رہے ہیں بس 2 سال بعد نکاح کریں گے، یہ جہالت ہے، یہ جاہلوں کا فعل ہے، سمجھ رکھیے، یہ جاہلوں کا فعل ہے۔ سنت یہ نہیں ہے، سنت تو یہ ہے جیسے ہی کوئی مناسب جوڑ کا رشتہ مل گیا فوراً نکاح کرو۔ تو اب آپ جو اگر دعا کریں گے درود شریف پڑھ کر تو صرف رشتہ ہو جائے کہ دعا نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں، بلکہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میرا کہیں اچھی جگہ نکاح ہو جائے، ایسی جگہ نکاح ہو جائے جہاں لائف سکسیس ہو، جہاں زندگی اعتدال کے ساتھ اچھے طریقے پر گزر سکے، اس طرح کی دعا کریں۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا درود شریف پڑھیں، کون سا درود شریف پڑھیں، کس وقت پڑھیں، یہ سارے سوالات ہوں گے۔ تو اگر آپ بہت زیادہ کثرت کی ہمت نہیں رکھتے ہیں تو 500 مرتبہ درود امی اگر آپ اس مقصد سے پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہوگا، انشاءاللہ کافی ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ میں اپنا بھی بتاؤں آپ کو، میں چونکہ جس وقت میرا اپنے رشتے کی تیاری ہوئی تھی تو اس سے 1 سال پہلے سے میں درود شریف 500 مرتبہ عشاء کے بعد والا پڑھ رہا تھا، حالانکہ کئی سال تک تو بس ایسے ہی پڑھا ہے میں نے، ویسے ہی بس رسمی پڑھا ہے، بس یہ ہے کہ حکم میں پورا کرنا ہے، تعداد پوری ہو جاتی تھی، کوئی اہتمام نہیں تھا، بس تعداد پوری ہو جاتی تھی، تسبیح نہیں چھوٹتی تھی، الحمدللہ تسبیح پوری ہو جاتی تھی، لیکن اہتمام کچھ نہیں تھا۔ دیکھو کسی چیز کی سمجھ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کے فضل سے مجھے سمجھ آئی۔ تو یہ سمجھیے کہ جو رشتہ میرے لیے آیا وہی رشتہ دونوں طرف سے قبول کیا گیا، اس طرف سے بھی یعنی ہمارے گھرانے کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی، اس میں نہ کوئی اڑچن تھی، نہ کوئی دقت تھی، نہ کوئی مسئلہ تھا، نہ کوئی الجھن تھی، اللہ کے فضل سے وہی قبول ہوا، انہوں نے ہمیں قبول کیا اور ہمارے گھر والوں نے ان کو قبول کیا، اور پھر بفضل خداوندی وہی رشتہ نکاح کی شکل میں تبدیل ہوا، اور فضل ہے اللہ کا وہ ایک کامیاب رشتے کی شکل میں تبدیل ہوا، الحمدللہ۔ تو اس وقت درود شریف بے ترتیب ہی پڑھا جاتا تھا، بس جیسا میں نے عرض کیا، نہ کوئی مراقبہ تھا، نہ کوئی مراقبے کی شکل تھی، نہ کوئی ایسا انہماک تھا، نہ کوئی ایسا اہتمام تھا، بس بات کر رہے ہیں درود شریف ہو رہی ہے، کہیں جا رہے ہیں چلتے پھرتے درود شریف ہو، پہلے تو ایسے درود شریف سے آغاز ہوا تھا، وہ جو تھوڑا بہت جو اس میں تھوڑی گہرائی جو آئی تو بہت بعد میں آئی، لیکن جب ایسے بے ترتیب پڑھا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ایسی خیر وجود میں آ رہی تھی۔ یہ تو ایک بات اس وقت میرے یاد آ گئی، میں نے آپ کو بتا دی، ایسی جانے کتنی باتیں ہیں الحمدللہ۔ تو ایسی خیر اس وقت میں بھی وجود میں آ رہی تھی، لیکن آپ کو تو میں تعلیم کر رہا ہوں کہ آپ تو اہتمام سے پڑھیے، اگر آپ اہتمام سے پڑھیں گے تو اس کے فوائد اور اس کے فائدے بھی انشاءاللہ اہتمام سے ہی دیکھیں گے، اہتمام سے ہی دیکھیں گے۔ اور یہ رشتے والی تو بات ایک اس وقت ذہن میں آ گئی تو بتا دی، ورنہ تو یہ تو چیز ہر مقصد کے لیے پڑھی جائے، ہر حاجت کے لیے پڑھی جائے، ہر مسئلے کے لیے پڑھی جائے، اور اس میں 2-3 چیزوں کا بڑا اہتمام رہے۔ ایک تو تعداد کم یا زیادہ نہ ہو، دوسری بات عشاء کے بعد کیا جائے، تیسرے اس میں عشاء کے بعد والی میں ایک بات عرض کروں کہ عشاء کے بعد والی بات میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد میں کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے آج ایک محترمہ نے میسیج کر کے بتایا کہ جی بچے بیچ میں رونے لگ جاتے ہیں، کیا کریں؟ تو بہرحال تعداد تو پوری کر ہی لیں، اس کے بعد یہ کریں کہ مطلب بیچ میں اگر بچہ رونے لگا اس کو بھی دیکھ لیں، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا اس کو بھی دیکھ، کوشش کریں کہ پورے اہتمام سے کریں۔ لیکن مائیں کیا کریں جن کے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ تو بہرحال اپنے عذر کو بھی دیکھیں اور درود شریف کو بھی دیکھیں، درود شریف کو نہ چھوڑیں، اور بچہ رو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں بیچ میں اٹھ کر، وہ تو ان کو دیکھنا ہی پڑے گا اصل میں، اس لیے اس بچے کی وجہ سے درود شریف نہ چھوڑیں، اس بچے کو بیچ میں دیکھ لیں، اور پھر جتنا ہو گیا تھا اس سے آگے کو پھر پورا کر لیں۔ نفع سے خالی ہے ہی نہیں، نفع سے خالی ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ درود شریف کا یہ اہتمام
آپ کی نہ صرف یہ کہ رشتے ناتوں وغیرہ کے مسئلے کو حل کرا دے گا انشاءاللہ، بلکہ آپ کی اگر شادی ہو بھی گئی ہے تو ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے، وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو صحت کا مسئلہ ہے، کسی کو اللہ جانے کس کس کے کیا کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ سارے کے سارے مسائل دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے بڑے اہتمام سے بڑی آسانی سے وہ سارے مسئلے کب حل ہو گئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے دل میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرب مجھے حاصل ہو جائے، کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ جو شخص جتنا درود شریف لے کر آئے گا وہ اتنا میرا مقرب ہوگا، اس طرح کا مفہوم ہے نا حدیث کا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گنجائش ہے وقت کے اعتبار سے، جذبے کے اعتبار سے، حوصلے کے اعتبار سے، ہمت کے اعتبار سے، تو پھر 500 پر ختم نہ ہو جائیں، 500 کو 500 رہنے دیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ٹائم ہیں 500 کے علاوہ اب خوب ہزاروں میں، لاکھوں میں پڑھیے، جتنی اللہ تعالیٰ آپ سے پڑھوا لے زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ تو آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی حاجتیں درود شریف پڑھ کر مانگیں گے۔ وہ مقولہ، وہ قول آپ کو بار بار یاد دلا رہا ہوں، وہ قول آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ کو جب کوئی حاجت درپیش ہوتی تھی تو وہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کو منوا لیا کرتی تھیں۔ اب ان کو یہ عمل کس سند سے ملا، کیسے ملا، کیا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارا جو یہ درود امی 500 مرتبہ عشاء کے بعد ہے، اس کی سند تو بہت عظیم الشان ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے۔ اس لیے بزرگوں، آپ کتنے مصروف ہیں، چاہے بالکل خالی ہیں، آپ شادی شدہ مرد ہیں، عورت ہیں، بے شادی شدہ مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کے پاس ٹائم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن درود شریف کے لیے وقت نکالیے۔ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے، اور درود شریف کی برکت سے تو دنیا کے بھی مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت کے بھی حل ہوں گے۔ اللہ رب العزت استقامت کی توفیق دے، ترقی عطا فرمائے، درود شریف والوں میں ہم سب کو اپنی بارگاہ میں شمار فرمائے، اور درود شریف کے تمام فیضان دنیا کے، دین کے، آخرت کے ہم سب کو عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔